بسم اللہ الرحمن الرحیم. The road not taken. ترجمہ دیکھیے گا. وہ راستہ جو اختیار نہیں کیا گیا، نہیں لیا گیا. یہ ایک شہرۂ آفاق نظم ہے رابرٹ فروسٹ کی، اور یہ نظم ایک تمثیلی اور ایک استعاراتی نظم ہے. اس کے اندر روڈ سے مراد زندگی ہے، روڈ سے مراد زندگی ہے، اور یہ وہ صورتحال ہیں جو آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں. اب اتنی بات کو ذہن میں رکھ کر اب آپ اس نظم کو پڑھیے گا. ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد مزید. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could. Two weary bent in the underwood. Two roads diverged in a yellow wood. ایک زرد جنگل میں دو راستے بٹ رہے تھے یا کٹ رہے تھے. دو راستے الگ الگ ہو رہے تھے، متفرق ہو رہے تھے، منفرج ہو رہے تھے. اینڈ سوری، اور مجھے افسوس تھا، I could not travel both، کہ میں دونوں پر سفر نہیں کر سکتا تھا. مجھے افسوس تھا کہ دونوں پر سفر نہیں کر سکتا تھا. زندگی میں ایسی صورتحال آتی ہیں کہ جب آپ زندگی کے ایک ایسے دوراہے پر ہوتے ہیں، جب آپ کو دو میں سے کوئی ایک راہ چننی ہوتی ہے، اور آپ کو عدم یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ آیا یہ راستہ جو میں چننے جا رہا ہوں کیا میرے لیے فائدہ مند ہوگا، نفع بخش ہوگا، یا یہ کہ مجھے کفِ افسوس ملنا پڑے گا جب میں اس راستے پر چل لوں گا آگے. تو اس کیفیت، یہ ایک گو مگو کی کیفیت اور عدم یقین کی، عدم تیقن کی کیفیت انسان کی زندگی میں، زندگی کے دوراہے پر اکثر آپ کو پیش آتی رہتی ہیں، ہم سبھی کو پیش آتی رہتی ہیں. تو ٹو روڈس ڈائیورج ان یلو ووڈ. یلو ووڈ زرد جنگل. زرد کا مطلب کیا ہے؟ پیلا. زرد پتے کون سے موسم میں ہوتے ہیں؟ موسم خزاں میں. موسم خزاں کو تعبیر کیا جاتا ہے کس سے؟ مشکل وقت سے. موسم خزاں کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ مشکل وقت. تو دو راستے مشکل وقت میں انسان کے زندگی میں پیش آتے ہیں. اسی طریقے سے شاعر کو یہاں پر دو راستے ایک مشکل سفر پر، ایک مشکل جو ہے پیش آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے دو راستے ہیں اور افسوس ہے کہ دونوں راستوں پر چلا نہیں جا سکتا، یا تو ایک راستہ چننا پڑے گا کوئی سا بھی. اینڈ بی ون ٹریولر، اور ایک راستے کا مسافر بن کر. لانگ آئی اسٹوڈ، دیر تک میں کھڑا رہا. یعنی چونکہ بی ون ٹریولر، ایک مسافر بن کر، ٹریولر چلنے والا مسافر، اور میں ایک مسافر، یعنی راستے دو اور مسافر چلنے والا اس پر ایک، اور میں اکیلا مسافر ہو کر لانگ آئی اسٹوڈ، دیر تک میں کھڑا رہا. زندگی میں جب آپ کو اس طرح کی دوراہ آتی ہیں، مشکل لمحات آتے ہیں، تو آپ دیر تک غور و فکر کرتے ہیں، توقف کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، توقف کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں. جی، فوراً چلنا بھی نہیں چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے. اسی لیے بولا جاتا ہے کیا؟ سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے. جی. اینڈ لکڈ ڈاؤن ون ایز فار ایز آئی کوڈ، اور میں نے ایک راستے کو اتنی دور تک دیکھا جتنی دور تک کہ میں دیکھ سکتا تھا. جب آپ کی زندگی کے دوراہے پر بھی اس طریقے کے مشکل لمحات آتے ہیں، اور جب دونوں آپشنز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ عقلی نتیجہ اس کا مرتب ہوگا اور میں یہاں تک پہنچوں گا، اور اگر میں اس راستے پر چلتا ہوں تو یہ مصیبتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس راستے کو، جس راستے پر جانا چاہتے ہیں، دور تک دیکھتے ہیں.
کہاں تک دیکھتے ہیں؟ ٹو ویئر اٹ بینٹ ان دا انڈر گروتھ، وہاں تک دیکھا جہاں تک وہ جھاڑیوں میں مڑ رہا تھا، جھاڑیوں میں وہ مڑ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے آپ ایک کسی بھی آپشن کو دیکھیں تو ایک حد تک ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ آپشن کیا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اسٹیپس لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نتیجہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے فیور میں آ جائے، ٹھیک ہے، آپ اقدام کریں لیکن اس اقدام کا نتیجہ آپ کے لیے فیوریبل رہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ سوچ تو سکتے ہیں پورا آپ کیا کہتے ہیں کہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کے آئیڈیا کے عین مطابق صورتحال ہو جائے ایسا کچھ ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا ترجمہ اور مفہوم دونوں ساتھ ساتھ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو۔ چلیں آگے۔ دین ٹک دا ادر ایز جسٹ ایز فیئر، پھر میں نے دوسری سڑک لی، یعنی دوسرے آپشن کو لیا یا دوسرا راستہ لیا، ایز جسٹ ایز فیئر، وہ بھی اتنا ہی مناسب اور اتنا ہی کیا کہتے ہیں اچھا تھا۔ اچھا جی، اینڈ ہیونگ پرہیپس دا بیٹر کلیم، اور شاید وہ اپنے اوپر چلنے کا بہتر استحقاق رکھتا تھا، یعنی وہ زیادہ اس بات کا حقدار تھا کہ اس پر چلا جائے، وہ زیادہ اس بات کا حقدار تھا کہ اس پر چلا جائے، بیکاز اٹ واز گراسی، کیونکہ یہ گھاس والا تھا، وانٹڈ ویئر، اور چلا جانا چاہتا تھا، ایک حصہ جانا چاہتا تھا، یعنی یہ بات مطلوب تھی کہ اس پر چلا جائے۔ تو ایز فار دیٹ دا پاسنگ دیئر، حالانکہ اس پر سے گزرنے والوں کے لیے، ایز فار دیٹ دا پاسنگ دیئر میننگ پیپل پاسنگ دیٹ روڈ، ایز فار کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک ان کی بات ہے، ایز فار می جہاں تک میری بات ہے، جہاں تک میرا سوال ہے، جہاں تک میرا مسئلہ ہے، ایز فار می۔ تو ایز فار دیٹ دا پاسنگ دیئر، وہاں سے گزرنے والے لوگوں کی جہاں تک بات ہے، had warned them really about the same، انہوں نے تقریباً اس راستے کو بھی اتنا ہی چل رکھا تھا، وہ وہاں سے گزرنے والے دونوں راستوں پر برابر چل چکے تھے۔ یعنی دو آپشنز ہوتے ہیں جب آپ کے پاس، تو ایک آپشن آپ کو کبھی ایک کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، اور آپ اس کو موازنہ کرتے ہیں، آپ اس کو بیلنس کرتے ہیں، آپ اس کو جج کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آگے چل کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یا کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے زندگی میں کہ آپ کو لگے کہ شاید اس راستے پر پہلے کسی نے قدم نہیں رکھا، پہلے شاید یہ کسی نے نہ کیا ہو، لیکن جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار ہم جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس کام کو پہلے ہی کر چکے ہیں یا یہ راستہ اختیار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دین ٹک دا ادر ایز جسٹ ایز فیئر، پھر دوسرا لیا جو کہ اتنا ہی مناسب اور بہتر تھا، اینڈ ہیونگ پرہیپس دا بیٹر کلیم، اور شاید وہ بہتر حق رکھتا تھا، ٹھیک ہے، بیکاز اٹ واز گراسی، کیونکہ یہ گھاس والا تھا، اینڈ وانٹڈ ویئر، اور چلا جانا چاہتا تھا، وانٹڈ ویئر، اور اس پر چلا جانا کم چلا ہوا تھا، وانٹڈ ویئر کا مطلب بھی یہی ہے کہ کم چلا ہوا تھا۔ دو ایز فور دیٹ دا پاسنگ دیئر، حالانکہ وہاں سے گزرنے والوں کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے تقریباً دونوں راستوں کو برابر چل رکھا تھا۔ اینڈ بوتھ دیٹ مارننگ ایکولی لے ان لیوز نو اسٹیپ ہیڈ ٹروڈن بلیک، اور دونوں راستے اس صبح برابر تھے ان لیوز پتھروں میں، نو اسٹیپ ہیڈ ٹروڈن بلیک، کسی بھی قدم نے ان کو چل کر کالا نہیں کیا تھا، ان راستوں کو کسی بھی قدم، جب کسی سڑک پر یا کسی راستے پر کوئی کچا راستہ اس پر چلتے ہیں تو چلنے کی وجہ سے اس پر چلنے کے نشانات بن جاتے ہیں، قدم بن جاتے ہیں، راستہ کالا پڑ جاتا ہے، کسی بھی قدم نے ان کو کالا نہیں کیا تھا۔ اوہ آئی کیپٹ دا فرسٹ فار اندر ڈے، اور کہ میں نے جو ہے ایک کو یا پہلے والے کو دوسرے دن کے لیے چھوڑ دیا، yet knowing how way leads on to way، یہ جانتے ہوئے بھی how way leads on to way، کہ کیسے ایک راستے دوسرے راستے کی طرف لے جاتے ہیں،
how way یعنی one way leads on to another way کہ کیسے ایک راستہ دوسرے راستے کی طرف لے جاتا ہے. جب آپ ایک راستے پر چلتے ہیں تو پھر وہ راستہ دوسرے راستے پر, وہ راستہ تیسرے راستے پر, اور تیسرا چوتھے پر, اس طرح سے یکے بعد دیگرے راستوں پر راستے اور آپشنز پر آپشنز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں, اور آگے آپ کے جو ہے وہ راہیں کھلتی رہتی ہیں, اور پھر پیچھے لوٹ جانا مشکل ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں, جب آپ ایک کرتے ہیں تو ایک کام کرنے کے بعد وہ دوسرا کام میں پھنس جاتے ہیں, پھر دوسرے کے بعد تیسرے میں, اور پھر آپ کا واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. Yet knowing how way leads on to way, یہ جانتے ہوئے بھی کہ کیسے راستے دوسرے راستے کی طرف لے جاتے ہیں, I doubted, مجھے شک لگ رہا تھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا, if I should ever come back, کہ میں کبھی واپس لوٹ آ پاؤں گا. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. میں اس کو بتا رہا ہوں گا. I shall be telling this, میں اس کو بتا رہا ہوں گا. With a sigh, ایک آہ کے ساتھ. Somewhere ages and ages hence, کہیں بہت آگے مستقبل میں. Ages and ages hence, اب سے بہت زمانے بعد. کیا بتا رہا ہوں گا؟ Two roads diverged in a wood, کہ دو راستے ایک سڑک پر منفرج ہو رہے تھے, کٹ رہے تھے. And I اور میں, I took the one less traveled by, میں نے اس راستے کو لیا جس پر کم چلا گیا تھا, وہ راستہ اختیار کیا جو کم لوگ اختیار کرتے تھے. And that has made all the difference, اور اس نے یہ تمام فرق پیدا کر دیا. رابرٹ فروسٹ. یہ ہو گیا اس پویم کا. اس پویم کا یہ جیسا کہ میں نے کہا, یہ پویم ایک تو اس کے لغوی معنی ہے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ شاعر نے یہ جو ہے اس معنی میں لکھی ہو جس معنی میں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں آج, لیکن یہ کہ نظم عام طور پر اس کے اندر یہ کشادگی رہتی ہے کہ آپ اس کو چاہے تو لفظی معنی پہ محمول کریں یا اس کو ایک بڑے نظریے سے اور بڑے زاویے سے, ایک بڑے اسپیکٹرم پر اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ایک بڑے اور کشادہ اس کو نظریے سے اس کو دیکھیں. تو اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں تو یہاں پر شاعر ان سب چیزوں کی بھی بات کر رہا ہے کہ زندگی کی دو راہ پر کس طریقے سے مشکلات آتی ہیں, آپ کو جو ہے راستے چننے پڑتے ہیں, آپ کو یا تو ایک یہ راستہ لینا ہے یا وہ راستہ لینا ہے, پھر آپ کو دونوں کو اس کو جج کرتے ہیں کہ اگر یہ لیا تو کیا ہوگا, اور اگر یہ لیا تو کیا میرے نتائج مرتب ہوں گے. پھر اس کے بعد دل میں شکوک و شبہات بھی آتے ہیں کہ یار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ راستہ کم لوگ اپناتے ہیں تو شاید اس پہ چل کے فائدہ ہو, یا یہ کہ یہ راستہ جو ہے اپنائیں کہ اس پہ جو ہے زیادہ لوگ چلتے ہیں, زیادہ سیف ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت سی باتیں آتی ہیں. یہاں پر شاعر نے کہا کہ میں نے وہ راستہ اپنایا جو راستہ کم چلا ہوا تھا. I took the one less traveled by, میں نے وہ راستہ اپنایا جس پر کم چلا گیا تھا, یا وہ آپشن لیا جو آپشن کم لوگ لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. وہ سبجیکٹ لے لیے میں نے یونیورسٹی میں جو سبجیکٹ کم لوگ لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں, پھر آگے اس شاعر کو فائدہ ہوا اس کو لینے کا کہ نہیں, یہ بول رہا ہے کہ آگے یہ جو ہے اس نے پڑھنے والے پر چھوڑ دیا, کلیئر نہیں کیا لیکن پڑھنے والے پر چھوڑ دیا کہ میں آگے جو ہے مستقبل میں بتا رہا ہوں گا کہ میرے پاس یہ دو آپشنز تھے, میں نے یہ والا آپشن لیا اور یہ والا آپشن میں نے چھوڑ دیا. میں نے وہ آپشن لیا جس کو کم لوگ اختیار کرتے تھے, اور شاید اسی کی وجہ سے یہ سارا فرق جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. اب وہ فرق الفاظ اس طرح کے نہیں ہیں جس سے اس بات کو قطعی طور پہ بیان کیا جا سکے کہ وہ فرق جو ہے وہ مثبت ہوا کہ منفی ہوا. البتہ یہ شاعر نے پڑھنے والے پر چھوڑ دیا. تو جی یہ ہو گیا آپ کا اباؤٹ دا پوئم, ٹھیک ہے. پڑھ لیجیے اباؤٹ دا پوئم, صحیح وقت پر یاد دلا دیا. ڈو یو ریمبر ہو رابرٹ فروسٹ واز, ویئر واز ہی بورن اینڈ ویئر ڈڈ ہی لیو, فائنڈ اندر پوئم ان دس بک دیٹ واز ریٹن بائی ہم, ٹھیک ہے. دا روڈ ناٹ ٹیکن از اے ویل نون اینڈ ویل لوڈ پوئم. روڈ ناٹ ٹیکن یہ ایک بہت مشہور اور بہت محبوب نظم ہے. ویل known and well loved poem. Quite simply, the poem is about the road not taken by the poet on one of his work. آسان طور پر تو یہ ہے, بہت آسان لفظوں میں تو یہ ہے, یا بہت آسان طور پر تو یہ ہے کہ یہ نظم اس راستے کے بارے میں ہے جو شاعر کے ذریعے سے نہیں لیا گیا تھا. on one of his walks, اس کے یعنی اپنے سفر یا اپنی چہل قدمی
اپنی ایک چہل قدمی کے دوران، یعنی وہ چہل قدمی کرتے ہوئے کہیں پر جا رہا تھا، تو اس ایک چہل قدمی کے دوران جو ہے اس نے ایک راستہ جو ہے وہ نہیں اختیار کیا تھا. یہ تو معنی میں یہ ہے. دا پوئٹ از کیوریس، شاعر متجسس ہے، ٹو نو، یہ جاننے کے لیے، وٹ دا پاتھ ہی ڈڈ ناٹ واک ڈاؤن، کہ وہ راستہ جس پر وہ نہیں چلا تھا، وڈ ہیو بین لائک، وہ کیسا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، شاعر اس بارے میں جاننے کے لیے متجسس ہے کہ وہ راستہ جس پر وہ نہیں چلا وہ کس طرح کا رہا ہوگا. ایٹ اے ڈیپر لیول، یہ تو ہو گیا آسان لفظوں میں، اور کیا کہتے ہیں ایک گہرے سطح پر، ایٹ اے ڈیپر لیول، اور ایک گہری سطح پر. دا پوئٹ از آسکنگ، شاعر پوچھ رہا ہے، وٹ وڈ مائی لائف ہیو بین لائک، میری زندگی کس طرح کی رہی ہوتی، اف آئی ہیڈ چوزن ٹو ڈو سم تھنگ ایلس، کہ میں نے اگر کچھ اور کرنے کو میں نے انتخاب کیا ہوتا. تو ایک تو اس کی اوپری سطح ہے اور ایک اس کی گہری سطح ہے. ایک اس کی ظاہری سطح ہے اور ایک اس کی گہری سطح ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کی پوئم ہو گئی. چلیے جی.